سمینہ ہارون اٹلی جانے کے لیے پیکنگ میں اس کی ہیلپ کروا رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ اسے جہانگیر کی پسند و ناپسند بھی بتا رہی تھی۔ بڑے لاڈ و پیار سے پالا ہے ہم نے اسے، وہ تمہیں بڑی محبت سے رکھے گا، تمہارے لاڈ اٹھائے گا، بالکل اپنے ڈیڈ کی طرح۔ وہ ذرا لجائی سے مسکرا دی تو جینی کو بھی ہنسی آ گئی۔ جانی سے میں نے کہا ہے وہ شام میں جلدی آ جائے گا، پھر تم اپنے گھر والوں سے بھی ملانا۔ ان کی بات پہ اس کے چہرے کی مسکان اداسی میں تبدیل ہوئی۔ کیا ہوا؟ انہوں نے عجیب نظروں سے اسے دیکھا۔ نہیں کچھ نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلائی اور نیم انداز میں مسکرا دی۔ اچھا تم اداس ہو یہاں سے جانے پہ؟ ان کے خود سے لگائے گئے اندازے پہ اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ ایسا ہونا تو ایک فطری بات ہے، جانتی ہو جب میں ان کے ساتھ اٹلی گئی تھی تو پورا دن روتی رہتی تھی، گھر والوں کی بہت یاد آتی تھی، ان کی لاڈلی جو تھی۔ وہ تھوڑا سنجیدہ ہوئی مگر پھر خود ہی مسکرا دی۔ لیکن انہوں نے مجھے کبھی ان سب کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ بے فکر رہو، جانو بھی اپنی ڈیڈ کی ہی طرح تھا۔ ان کی طرف سے دی جانے والی تسلی پہ وہ ہولے سے مسکرا دی۔ آپ دونوں کیوں نہیں چلتے ہمارے ساتھ؟ اس نے بیگ میں پرفیوم اور میک اپ کی چیزوں کو بے ترتیب رکھتے ہوئے سوال کیا۔ اس کی طرف سے کیے جانے سوال پہ وہ بے اختیار ہنس دی، جیسے اس نے کوئی مزاحیہ بات کی ہو یا لطیفہ سنایا۔ وہ ذرا کنفیوز ہوئی۔ یہ بھی رکھو۔ انہوں نے ڈریسنگ سے ڈیوڈرنٹ اٹھا کے اسے دی اور پھر مزید بولی، ہم عید کے بعد آئیں گے انشاءاللہ، بھلا ہم کباب میں ہڈی کیوں بنے؟ وہ اپنی ہی بات پہ کلکلا کر ہنس دی۔ اب اسے سمجھ آئی کہ وہ کیوں ہنس رہی تھی۔ نہیں امی جی، ایسا کیوں سوچتی ہے آپ ساتھ ہوں گی تو ہمیں اچھا لگے گا۔ اس کے انداز محبت پہ وہ پیار بھری نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، البتہ جانو کو اچھا نہیں لگے گا۔ وہ پھر سے بے اختیار ہنس پڑی۔ جنت کو اپنی ساس کم اپنی یونیورسٹی کی کوئی دوست زیادہ معلوم ہو رہی تھی جو اس سے بے تکلف ہو رہی تھی۔ خیر، رادھا دیدی ہے وہاں، ہمارے ساتھ ہی گھر ہے ان کا، وہ تمہارا خیال رکھیں گی۔ پیکنگ مکمل ہوئی تو وہ اس کے ساتھ کچھ دیر کے لیے گپ شپ کرنے کے لیے بیٹھ گئی۔ دوران سفر تو وہ خاموش رہی، لیکن جو ہی اس نے گاڑی اس کے گھر کے پاس پارک کی تو اس کے دل میں ہلچل سی مچ گئی۔ مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں ان سے ملنے جانا چاہیے، آخر اس کے منہ سے کچھ نکلا۔ بے فکر رہو، بغیر بتائے نہیں جا رہے ہم۔ شماس کو بتایا ہے میں نے کہ ہم آ رہے ہیں، وہ تسلی امیز لہجے میں بولا، لیکن اس کی سوئی وہی اٹکی تھی۔ لیکن میں کیسے؟ وہ الجھن کا شکار ہوئی۔ جہانگیر نے جیسے اس کی بات کو انسنا کر دیا تھا۔ اس نے گاڑی کی چابی کو اپنی جیب میں رکھا اور گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے باہر آیا۔ سنے، وہ بھی گاڑی سے باہر آئی۔ اس سے پہلے وہ آگے بڑھتا اس نے اس سے گزارش کی، واپس چلتے ہیں پلیز۔ واپس جانے کے لیے نہیں لایا ہوں تمہیں، آئے ہیں تو مل کر جائیں گے۔ جہانگیر اس کے قریب آیا اور اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے اندر لے گیا۔ جو ہی دونوں لان سے لاؤنج میں داخل ہوئے تو جہانگیر کو بہت اچھے سے خوش آمدید کہا گیا، لیکن جنت کے ساتھ سبھی تقریباً کچے کچے سے تھے، سوائے علینا اور شماس کے۔ بزرگوں میں صرف ندیم ماموں ہی تھے جنہوں نے شفقت بھرا ہاتھ اس کے سر پر پھیرا۔ سامیہ مومانی نے ندیم صاحب کو اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے دیکھا تو وہ بھی آگے کو بڑھی اور اس کو گلے سے لگانے کے بعد اس کا ماتھا چومنے لگی۔ سرخ جوڑے اور ہلکی پھلکی جیولری کے ساتھ وہ کافی خوبصورت لگ رہی تھی، جبکہ جہانگیر سفید لباس میں خاصا ڈیسنٹ معلوم ہو رہا تھا۔ آپ سب کو بہت یاد کر رہی تھی جنت، سوچا آپ سے ملوانے لے آؤ۔ جہانگیر کی بات پہ کمرے میں چائے گہری خاموشی ٹوٹی۔ اس کے بات کرنے کا انداز اس کی شخصیت کو مزید نکھار رہا تھا۔ اس کا اپنا گھر ہے، جب مرضی آئے۔ آخر نئی ماموں کا دل پسیجا تو ان کے منہ سے بے حد محبت سے یہ الفاظ ادا ہوئے۔ زیبا نے حقارت آمیز نگاہوں سے اسے دیکھا، جو جہانگیر کو عجیب لگا، لیکن اس نے اگنور کرنا ہی زیادہ مناسب سمجھا۔ اس نے اسے آنکھوں میں تسلی دی۔ اس کے چہرے پہ پریشانی کے اثار دیکھ کر وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ کیوں چاروں طرف بے قراری سی دیکھ رہی ہے۔ اماں بھی کہا ہے، انہیں بلوا دے، اس نے سوالیہ انداز میں کہا۔ اس کی بات پہ سبھی خاموش ہو کر رہ گئے۔ اس نے چاہا کہ وہ ان سے ابھی اور اسی وقت ان کے رویے کے متعلق باس پرس کرے، مگر وہ جنت کو دکھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جاؤ آپ مہر سے ملاؤ، اس نے جنت سے کہا تو زیبا مومانی نے اسے روکنا چاہا، لیکن نعیم صاحب نے اسے جب دور کر دیکھا تو اس کی جرأت نہ ہوئی کہ کچھ کہہ سکے۔ اس نے ماموں کی طرف دیکھا تو انہوں نے اسے اشارتاً اس کے پاس جانے کی اجازت دے دی۔ وہ وہاں سے گئی تو جہانگیر نے بات شروع کی، دیکھیں ماموں جان، میں نے پوری عزت اور محبت سے اپنایا ہے جنت کو، سب کچھ جاننے کے باوجود۔ اصولاً تو مجھے اس کے ساتھ ایسا سلوک کرنا چاہیے جو آپ سب اس سے کر رہے ہیں۔ ابھی اس کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ ندیم صاحب فوراً بولے، نہیں بیٹا ایسی بات تو نہیں ہے، جنت آج بھی ہمیں اتنی ہی عزیز ہے جتنی پہلے تھی۔ ان کی بات سن کر وہ نیم انداز سے مسکرایا۔ بھابھی، اماں بھی سے کہا کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ علینا ڈرائنگ روم میں اس کے لیے چائے لے کر آئی تو جہانگیر اس سے بولا۔ علینا نے شماس کو دیکھا تو شماس نے اشارتاً اسے اماں بھی کو بلانے کے لیے کہا۔ دوسری طرف جینی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ کہاں وہ چہکتے ہوئے پورے گھر میں گھوما کرتی تھی،
اور آج اسے یہ گھر بیگانہ بیگانہ سا لگ رہا تھا۔ بیٹیاں جب رخصت ہو جائے تو اگلے ہی روز اسے اپنا میکا پرایا پرایا سا لگنا شروع ہو جاتا ہے، ایسا اسے بھی محسوس ہو رہا تھا۔ جو کچھ پہلے دنوں بیتا تھا وہ سب اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار آ رہا تھا۔ وہ اپنے ہی سائے سے یکدم گھبرا سی گئی، ماتھے پہ پریشانی کے مارے پسینہ بہنا شروع ہو چکا تھا۔ اس نے ریلنگ پہ ہاتھ رکھا اور اپنا سانس بحال کرتے ہوئے بمشکل ہی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر آئی۔ حسب معمول دروازہ کھلا تھا۔ مہر لیپ ٹاپ پہ اپنی پریزنٹیشن کی تیاری میں مصروف تھی۔ جنت اندر داخل ہوئی۔ اس نے اپنا پسینہ صاف کیا اور اپنا موڈ خوشگوار کیا۔ یار ایمل بعد میں آنا، ابھی میں بہت بزی ہوں۔ دروازے کی آواز اسے جب محسوس ہوئی تو وہ بولی، صبح پریزنٹیشن۔ اس کی بات ادھوری رہ گئی جب اس نے اسے دیکھا۔ تم یہاں؟ وہ کرسی پر سے فوراً اٹھی۔ تم بزی ہو تو میں جاؤں یہاں سے؟ جنت نے شرارتی انداز میں کہا۔ خبردار، تم جا کر دکھاؤ تو۔ مہر نے بھی اسی کے انداز میں اسے کہا۔ دھمکی؟ جنت نے کہا لگایا۔ ہاں بالکل۔ مہر اس کے گلے جا لگی۔ جانتی ہو کتنا مس کیا میں نے تمہیں؟ مجھے تو لگا تھا کہ میں کبھی تمہیں مل ہی نہیں پاؤں گی شاید۔ اس کی آنکھیں بھر آئی۔ جنت اسے الگ ہوئی اور اس کے آنسو کو صاف کرتے ہوئے بولی، مجھے بھی ایسا ہی لگا تھا لیکن دیکھو آ گئی ہوں نا۔ وہ خوشی سے مسکرائی تو مہر کا چہرہ بھی خوشی سے جلملا اٹھا۔ شاویز کہیں نظر نہیں آیا مجھے؟ اس کے ذکر پہ مہر کا جی کٹا ہو گیا۔ چھوڑو اسے، دفع کر، وہ آیا ہی یہاں بس ساتھ پلانے کے لیے تھا، چلا گیا واپس فیصل آباد۔ اس نے اسے بیڈ پہ بیٹھنے کے لیے اشارتاً کہا۔ مہر اس نے جہانگیر کو نہ جانے کیا کیا کہا ہے۔ وہ رونے والے انداز میں بولی، ڈونٹ وری، جانتی ہوں میں، اور یہ سب ابھی کی بات نہیں ہے۔ اس نے تسلی آمیز لہجے میں اس سے کہا، خیر اچھی لگ رہی ہو تم۔ بال کس نے بنائے؟ مہر اس کے بالوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولی، امی جی نے۔ اس نے بے حد محبت سے کہا۔ اس کے لہجے سے سمینہ کے لیے شیرینی ٹپک کے دیکھ کر مہر کو بے حد خوشی ہوئی۔ اور بتاؤ جہانگیر بھائی، تمہارا خیال تو رکھتے ہیں نا؟ تم خوش تو ہو نا؟ ہاں بہت خوش ہوں میں، بہت خیال رکھتے ہیں وہ میرا، لیکن اس کے ہنستے مسکراتے چہرے پہ اداسی سی پھیل گئی۔ لیکن مہر کا دل بیٹھ سا گیا۔ لیکن کیا؟ سب ٹھیک تو ہے؟ سب ٹھیک ہے لیکن میں بہت کنفیوز ہوں جہانگیر کو لے کر۔ وہ میرا ہر سچ جانتے ہیں لیکن انہیں اس سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرے ماضی سے انہیں کوئی غرض ہی نہیں۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی بات سن کر مہر نے ایک لمحے کے لیے اسے بغور دیکھا اور پھر کچھ دیر توقف کے بعد سوالیہ بولی، تمہیں کیا لگتا ہے ایسا کیوں ہوگا؟ مجھے اٹلی لے جا کر شاید نوکرانی نہ بنا لے۔ مجھ سے میرے ماضی کا اس سے اچھا بدلہ لینے کے علاوہ اور کوئی وجہ؟ اس سے پہلے وہ اپنی بات پوری کرتی مہر چڑھ کر بولی، تم اور تمہارے گمان، اللہ کا واسطہ ہے جنت۔ اس نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ مجھے تو ہنسی آ رہی ہے اس بات پہ، وہ شخص تمہاری خاطر پوری دنیا سے لڑ گیا، لیکن تم ہو کے؟ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ خیر، کبھی بھولے سے بھی یہ بات جہانگیر بھائی سے نہ کہہ دینا، سمجھی؟ مامو جان، ہم دونوں کل اٹلی جا رہے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ ہم اپنی زندگی کا آغاز اماں بھی کی دعاؤں کے بغیر کریں۔ ابھی وہ ان سے یہ کہہ ہی رہا تھا کہ اماں بھی ڈرائنگ روم میں اپنی لاٹھی کا سہارا لیے ہوئے داخل ہوئی۔ ان کی آمد پہ سبھی ایک بارگی میں کھڑے ہوئے۔ میری دعائیں تم دونوں کے ساتھ ہیں۔ وہ اس کے سامنے موجود صوفے پر آ کر برا جمع ہوئی۔ ان کے بیٹھتے ہی سبھی باری باری بیٹھے۔ اماں بھی، گستاخی معاف، کیا آپ جنت کو معاف نہیں کر سکتی؟ آپ سب اس کے اپنے ہیں، لیکن آج آپ سب، ایسا لگ رہا ہے جیسے اس کے الفاظ ان کی بات کرنے پہ ادھورے رہ گئے۔ دیکھو بیٹا، ہم نے اس کی شادی تم سے کر دی، یہی کافی ہے اس کے لیے۔ وگرنہ یہ بات تو وہ بھی اچھے سے جانتی ہے کہ جو غلطی اس نے کی ہے اس کی سزا ہمارے ہاں کیا ہوتی ہے۔ وہ بارو بنداز میں بولے، آپ کے ہاں اس کی محبت غلطی تھی، لیکن میرے لیے اس کی محبت اس کا بچپن۔ ان کی مردانہ وجاہت کے باعث ہر کوئی ان سے بحث و تکرار سے گریز ہی کرتا تھا، لیکن یہ جہانگیر تھا، جہانگیر ہارون احمد، جو کسی کے ساتھ زیادتی ہوتے ہوئے کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اور یہاں تو بات اس کی بیوی کی تھی۔ آپ سب کیوں ایک ہی زاویے سے سوچتے ہیں؟ کیا اس کی غلطی اتنی بڑی ہے؟ اس کی بحث و تکرار پہ ندیم اور نعیم صاحب حیران رہ گئے، اور اس سے بھی زیادہ اماں بھی۔ انہوں نے چاہا کہ وہ اسے ابھی اور اسی وقت چلتا کرے، لیکن اس کا ان سے داماد کا رشتہ تھا، وہ کسی صورت اس کے ساتھ ویسے پیش نہ آ سکے جیسے وہ سب سے پیش آتی تھی۔ بے ادبی کے لیے معذرت اماں بھی، لیکن پلیز خدا کے لیے اس پہ ترس کھائیے، ایک بار اس سے مل لیجیے۔ اب کہ وہ ان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا۔ علینا باہر کڑی سب سن رہی تھی، وہ رشکی انداز میں مسکرائی۔ ایک وہ تھا جو اسے بے ابرو کر کے چلتا بنا، اور ایک یہ ہے کہ اس کے ابرو کے لیے ہاتھ جوڑ رہا ہے۔ اسی اثنا میں وہ دونوں اس کے قریب آ کھڑی ہوئی۔ اندر کا منظر ان سب کو صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ اماں بھی کے سامنے اس کی معافی کے لیے التجا کر رہا تھا۔ مہر نے مانی خیز نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا، جیسے کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھو، کوئی نوکرانی کے لیے یہ سب کرتا ہے۔ جواباً جنت اس سے نظریں چراتے ہوئے رہ گئی۔ اس کا گناہ اتنا بڑا تو نہیں کہ آپ سب اس سے نظریں پھیر لیں۔
ایک دفعہ اس کو دیکھے کہ آپ کو اس پہ ترس نہیں آتا؟ وہ مقرر بولا۔ تو اماں بھی کی آنکھیں تو بھر آئی مگر وہ ضبط کیے ہوئے تھے۔ کیا اسے ہم سب پہ ترس نہیں آیا؟ گھر کی دہلیز پار کرتے ہوئے اسے ایک لمحے کے لیے بھی ہمارا خیال نہیں آیا۔ ان کی آواز لرز رہی تھی۔ دہلیز پار، ان کی بات پہ اس کا دماغ اسٹپٹا سا گیا۔ اب کہ اس کی سمجھ میں سارا معاملہ آنے لگا۔ آپ غلط سمجھ رہی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو واپس آتی ہی کیوں؟ مجھ سے شادی کرتی ہی کیوں؟ اماں بھی چھوڑے نا، اب یہ داماد ہے اس گھر کا، اور جب یہ ہماری بیٹی پہ اتنا بھروسہ رکھ سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں؟ شماز ان کے قریب آ کر بولا تو انہوں نے اسے گور کر دیکھا۔ بلا شبہ وہ اپنے فیصلے لینے کے خود عادی تھی۔ کسی کا مشورہ یا نصیحت انہیں کسی صورت بھی روا نہیں تھا۔ اماں بھی پلیز اپنی روایات کو چھوڑ دینا پلیز۔ علینا تھوڑی سی ہمت کرتے ہوئے کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ آپ کی پسند سے ہی تو اس نے شادی کی ہے۔ اب آپ… جی بہو بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے اماں بھی۔ ندیم صاحب کی حمایت پہ علینا اور شماس کے چہرے پہ مسکراہٹ دوڑی۔ اماں بھی کی آنکھوں سے آنسو بارش کی صورت بہنے لگے تھے۔ وہ چاہ کر بھی خود کو قابو نہ کر سکی۔ جنت کی برداشت سے یہ سبب باہر تھا۔ وہ ڈرائنگ روم میں تیزی سے داخل ہوئی۔ کوئی انہیں مجبور نہیں کرے گا۔ اب نہیں چاہتی مجھ سے بات کرنا نہ کرے، نہیں معاف کر سکتی تو نہ کرے، لیکن پلیز آپ ایسے روئیے تو نہیں۔ وہ ان کے قدموں میں آ کر بیٹھی۔ وہاں موجود تقریباً سبھی کی آنکھیں آنسو سے تر ہو چکی تھی۔ زیبا جو اس سے شدید نفرت کرنے لگی تھی، اس کا دل بھی پیسج گیا۔ مہر نے آگے بڑھ کر اسے پکڑنا چاہا، لیکن جہانگیر کے منع کرنے پہ وہ وہیں رک گئی۔ مجھے لگتا ہے ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے۔ وہ وہاں سے باہر آیا اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں موجود سبھی لوگ اس کے پیچھے پیچھے باہر آئے۔ اب ڈرائنگ روم میں صرف اماں بھی اور جنت تھی۔ آپ اتنی سنگ دل کیسے ہو سکتی ہے؟ مجھ سے تو بہت محبت کرتی تھی نا آپ، کیسے مجھے چھوڑ سکتی ہے آپ؟ وہ ان کے سامنے پوٹ پوٹ کر رو پڑی۔ میرے بنا تو آپ کھانا نہیں کھاتی تھی، مجھے دیکھے بنا آپ کو چین نہیں آتا تھا، اور اب میں مانتی ہوں مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، لیکن میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جس کی وجہ سے آپ کو… اس سے پہلے وہ مزید بول پاتی اماں بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرا دل تھی تم، میرا یقین، میرا بھروسہ، میرا مانتا تم پہ، لیکن تم نے… وہ کچھ دیر توقف کے بعد دوبارہ بولی اور بے ضبط رو دی۔ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ وہ ان کے قریب کھڑی ہو کر بولی، میں یہاں سے جا رہی ہوں، پھر نہ جانے کب ملوں، ہو سکتا ہے ملوں ہی نہ۔ اس کی بات پہ انہوں نے تڑپ کر اسے دیکھا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ جہاں وہ اس کی شکل دیکھنے کی روادار نہیں تھی، اب وہ اسے اپنے سینے سے لگائے زار و قطار رو رہی تھی۔ میری شاہینہ کی نشانی ہو تم سے تو میں ہوں۔ باہر موجود سب لوگ یہ منظر دیکھ کر روتے روتے ہنس پڑے۔ جہانگیر کے چہرے پہ طمانینت کی لہر دوڑی۔ وہ پرسکون ہو کر فاتحانہ انداز میں مسکرایا اور ساتھ ہی ساتھ شماز اور علینا کا شکر ادا کیا جنہوں نے اس کا ساتھ دیا۔ وہ خوش تھا کہ اب وہ اٹلی پرسکون ہو کر جا سکتا ہے۔ اماں بھی کا اسے معاف کرنا جہانگیر ہی کی مرہون منت تھا، کیونکہ ایسا کبھی ہوا ہی نہیں تھا کہ جہانگیر کو چاہے اور وہ نہ ہو، اور اس کی ایک خاص وجہ اس کا پرخلوص ہونا تھا۔ مہر اس کے قریب آئی اور تشکریہ انداز میں اسے دیکھ کر مسکرائی اور آہستگی سے اسے کچھ کہا تو وہ گہری سوچ میں پڑ گیا۔ وہ چاہتی تھی کہ تابینہ خالہ سے اس کی ایک مرتبہ ملاقات ہو جائے، لیکن سجیل کے وہاں ہوتے ہوئے وہ جہانگیر کے ساتھ وہاں نہیں جانا چاہتی تھی۔ گزشتہ روز جو کچھ بھی ہوا اس کا ذمہ دار وہ راحت اور تابینہ کو کسی حد تک سمجھتی تھی، لیکن بعد ازاں اسے سمجھ آ گیا کہ وہ دونوں آخر کیا کر سکتے تھے جب سجیل ہی نہیں کچھ چاہتا تھا۔ اپنے گھر والوں سے ملنے کے بعد واپسی پہ وہ خود کو بے حد پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ وہ جہانگیر کو تشکرانہ انداز سے دیکھتے ہوئے نیم انداز میں مسکرا رہی تھی، جبکہ وہ ڈرائیونگ میں مصروف تھا۔ اس کا دھیان اپنی جانب پا کر وہ شرارتی انداز سے بولا، نظر لگانے کا ارادہ ہے کیا؟ اس کی بات پہ وہ آہستگی سے مسکرائی۔ شکریہ آپ کا، سچ میں اماں بھی سے مل کر دل کو سکون سا مل گیا ہے۔ بہت شکریہ کہ آپ مجھے یہاں ان سے ملوانے لے آئے۔ کوئی بات نہیں۔ اس کے ذہن میں مہر کی بات آئی، ہو سکے تو تابینہ پھوپھو سے بھی ملوانے لے جائیے گا، پھوپھو بہت یاد کر رہی تھی اسے۔ کیا ہوا؟ اس کے بلانے پہ اس نے اپنے خیال کو جھٹکا۔ کچھ نہیں، کسی اور سے ملنا ہو تو کہو۔ جنت نے حیران کن مگر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ اس میں حیرانگی کی کیا بات ہے؟ تمہاری خالہ ہے نا، ان کی طرف جانا ہے تو کہو۔ اس نے ٹو دی پوائنٹ بات کی۔ وہ ابھی تک اس کی طرف حیران کن نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا مسز؟ کیوں مجھے نظر لگانے کا ارادہ ہے؟ وہ شرارتی انداز میں مسکرایا۔ گاڑی چلانے دے مسز، کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے۔ اس کی طرف سے ایک اور کہا بلند ہوا۔ اس وقت جنت کو اس کی ہنسی زہر لگ رہی تھی۔ اس کا جی چاہا کہ وہ ابھی اور اسی وقت اس کی ساتھ والی سیٹ پر سے اٹھ جائے۔ افواہ کی اتنے اچھے ہیں یا اچھا بننے کی ایکٹنگ کرتے ہیں۔ آخر اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو ہی گیا تھا۔ اس کی بات پہ اس نے گاڑی کی سپیڈ ذرا آہستہ کی اور اس کی طرف دیکھ کر بولا، ایکٹنگ دکھانے کے لیے بیوی ہی رہ گئی ہے کیا؟ اس نے گویا اس کی بات کو مذاق میں ٹالا۔ آپ کسی بھی بات کو سیریس کیوں نہیں لیتے آخر؟ میں بات کیا کر رہی ہوں اور آپ ہے کہ… وہ زچ ہو کر بولی، جانی جانو
زندگی بہت بے وفا سی چیز ہے، اس میں سیریس ہو گئے تو سمجھو گئے کام سے۔ وہ نیم انداز میں مسکرایا۔ خیر، وہ اس کے ہر جواب سے عاجز آ چکی تھی۔ مجھے کسی اور سے ملنے نہیں جانا، آپ گھر چلے، اس نے التجائی انداز میں کہا۔ جو حکم میرے آقا۔ وہ پھر سے مسکرا دیا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے کی طرف نگاہ ڈالی، جو گاڑی کے شیشے سے باہر کے مناظر کو خوب غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس کا معصوم چہرہ آج بھی اس کے دل کی دھڑکن کو بند کرنے کے لیے کافی تھا۔ جنت کو اس کی نگاہیں اپنے چہرے پہ محسوس ہوئی تو وہ بولی، گاڑی سامنے دیکھ کر چلائیے پلیز۔ جنت، چھوٹی چھوٹی باتوں کو محسوس نہ کیا کرو، مجھے تم پہ بھروسہ ہے، بلکہ میں تو چاہتا ہوں کہ تم ایک دفعہ اس سے مل لو، ہو سکتا ہے کہ تم۔ اس سے پہلے وہ اپنی بات مکمل کر پاتا، جنت نے غصیلی نگاہوں سے اسے دیکھا تو وہ چپ کر گیا۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، وہ یہاں نہیں ہے، فیصل آباد چلا گیا ہے، وہاں لے چلے۔ اس کی بات میں طنز واضح تھا۔ اس نے گاڑی گھر کے قریب پارک کی تو وہ فوراً سے باہر نکلی، جبکہ وہ اسے پکارتا ہی رہ گیا۔ جنت، میرا وہ مطلب نہیں تھا، میری بات تو سنو۔ کیا سنوں؟ بیوی ہوں آپ کی، حرام ہے مجھ پہ اب اس کا ذکر بھی کرنا۔ وہ تھوڑی دیر رکی اور پھر پلٹ کر بولی، جنت، جانتا ہوں لیکن میں چاہتا تھا کہ تم۔ اس سے پہلے وہ اپنی بات پوری کرتا، وہ تیز تیز قدم بڑھاتے ہوئے اس کے سامنے سے انن فنن غائب ہو گئی۔ اس نے آفس کا کام ختم کیا اور اپنے لیپ ٹاپ کو بیگ میں بند کرتے ہوئے میز پہ رکھا۔ چلو، یہ کام بھی ہو گیا، چائے پیتے ہیں اب۔ اور میسز کو اپنے ہاتھ کی چائے پلا کر اس سے معافی مانگتے ہیں، وہ خود سے کہہ رہا تھا۔ بھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ جنت نے چائے کا کپ اس کے سامنے والی میز پہ رکھا اور خود سامنے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ اللہ کی شان، ابھی میں سوچ ہی رہا تھا چائے کے بارے میں۔ وہ قدرے تصرف سے مسکرایا۔ جنت اس کے سامنے سے اٹھی اور وہاں سے جانے لگی۔ کہاں جا رہی ہے میسز؟ اس کے اچانک وہاں سے اٹھنے پہ وہ سوالیہ بولا۔ آپ نے چائے کے بارے میں سوچا، چائے بنانے والی کے بارے میں تھوڑی نہ۔ وہ منہ بنا کر بولے، صدقے جاؤں اس ادا کے، تمہاری سوچ سے نکلا ہی کب ہوں۔ چائے کا بھی سوچا تو تب بھی تمہیں ہی سوچا میسز۔ اس کی بات پہ وہ جاتے جاتے رکی۔ آپ بے وقوف نہیں بنا سکتے مجھے، وہ بچوں کی طرح بولی تو جہانگیر نے بغور اس کے چہرے کو دیکھا۔ لو، بے وقوف کیوں بناؤں گا، میسز بنا لیا ہے، یہی کافی ہے، وہ استہزائی انداز میں بولا۔ شکریہ آپ کا۔ اور وہ بات کرتے کرتے کنفیوز ہوئی اور اس نے چائے کا گھونٹ بھرا تو اشش کرتے رہ گیا۔ واہ، مزہ آ گیا۔ خیر، اور کیا آگے کیا بات تھی، کہو۔ آئی ایم سو سوری فار مائی بیہیویئر۔ اس کے چہرے پہ افسردگی کے بادل صاف نظر آ رہے تھے۔ جہانگیر نے اسے ایک نظر دیکھا تو دھیما سا مسکرا دیا۔ ادھر آؤ، بیٹھو یہاں۔ اس نے اسے اپنے پاس بیٹھنے کے لیے جگہ دی۔ تم کسی بھی انداز میں مجھ سے بات کر سکتی ہو، آئی ول ناٹ مائنڈ۔ وہ اس کے برابر میں بیٹھی تو وہ ذرا محبت سے بولا،